اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفسیرات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے سوائے مومنوں کے، اور جو شخص ایسا کرے گا پس اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان سے دوستی کی صرف اسی صورت اجازت ہے کہ ان کافروں سے بچاؤ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، ہر حال میں اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن حاضر پائے گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے عمل کیا ہے نیکی سے اور اس نے برائی کی ہے اس کو بھی وہ اپنے سامنے پائے گا۔ انسان پسند کرے گا کہ کاش اس کے اور برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات کی ناراضگی سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ آیت بہت غور و تدبر کی مستحق ہے، تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے لفظ اولیاء کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی مشتق ہے ولایاتن یا ولایتن سے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولایتن ہو یعنی جب کہ واو کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے، اور ولایتن جب کہ واو کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بننا ہے، اور بعض علماء لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اسی سورت کی آیت نمبر 118 سے کی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔
اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، ظاہر ہو چکا بغض ان کے منہوں یعنی زبانوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیات، اور اگر تم سمجھدار ہو۔ اس آیت کا انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اپنے تمام امور کے متعلق کفار سے مشورہ کیا جائے اور اپنے تمام کام انہی کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورہ پر اعتماد کیا جائے، اس سے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی۔ نیز اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہ نکل جائے گا؟ اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے، لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا کلا کما کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اور اس وقت اسے یاد بھی نہ رہے گا کہ ہم اس کے مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تعامل نہ کیا تھا۔ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خونچکاں داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگالی اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے۔ تفسیر المنار کی یہ عبارت بھی بہت جامع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اپنی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے، لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن و امان کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرنا یا عام میل جول اور معاشرت کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آنا قطعاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی متعدد آیات اور اسوہ حسنہ سے ملتا ہے۔ ناظرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دوستی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم موالات کہلاتی ہے، جس میں دلی تعلق، لگاؤ اور محبت پائی جاتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی دوستی ہے۔ دوسری قسم مدارات ہے، جس میں دلی تعلق تو نہیں ہوتا، تاہم فریقین ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ دوستی کی تیسری قسم مواسات ہے، جس کی اساس ہمدردی اور غم خاری پر ہوتی ہے۔ ایسی دوستی کے حامل دوسروں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور کسی پر احسان کرنا پسند نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پہلی قسم یعنی موالات کسی بھی صورت میں کافر سے روا نہیں ہے،
दिली लगाव और मोहब्बत ना यहूदियों से हो सकती है और ना नसरानियों से, ना मजूसियों से और ना ही मुशरिकीन से। अगर कोई मोमिन इस किस्म की दोस्ती किसी गैर मुस्लिम से करेगा तो अपने दीन के ज़वाल का बायस बनेगा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि कोई शख्स जिस किसी के साथ दोस्ती रवा रखता है वो उसी के दीन की तरफ ढल जाता है। लिहाजा इस ज़िमन में सख्त एहतियात की ज़रूरत है। जहाँ तक मदारात यानी खुश अखलाकी का ताल्लुक़ है इसकी इजाज़त है, बशर्ते कि ज़रर से बचना मकसूद हो। गैर मुस्लिमों का गलबा हो तो इसकी इज़ा से बचने के लिए ज़ाहरी तौर पर खुश अखलाकी से पेश आ सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर देखा जाएगा कि नाखुश अखलाकी की वजह से ज़रर पहुँचने का ख़तरा बदरजा उत्तम मौजूद न हो। महज वहम की बिना पर मदारात दुरुस्त नहीं है। यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि मदारात और शीयों के अहले तशय्यो के तकिया पर इसमें बड़ा फ़र्क है। उनके नज़दीक तिसातु आशारुद्दीन फित तकिया यानी 9 हिस्सा दीन तकिया में है और बाकी हिस्सा ज़ाहिर है। वो तो हर हाल में तकिया के कायल हैं। वो दीन को दूसरों से छुपाते हैं जो कि गलत तकीदा है। मदारात की दूसरी सूरत यह है कि काफिर के फ़ायदा के लिए उससे खुश अखलाकी से पेश आएँ। मोमिन समझता है कि अगर काफिर के साथ हुस्न सलूक और खुश अखलाकी का मुजाहरा किया जाए तो हो सकता है वो ईमान ले आए। चुनांचे मदारात की ये सूरत भी जायज़ है। दोस्ती की तीसरी किस्म मवासात यानी दूसरे को नफ़ा रसानी की मिसाल अल्लाह ताला ने सूरत अल-मुम्तिहना में बयान फरमाई है। दोस्ती की तीसरी किस्म यानी मुआसात दूसरों को नफ़ा रसानी की मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुम्तिहना में बयान फरमाई है। उन काफरों को नफ़ा पहुँचाना रवा है जो मुसलमानों के तहत रहते हों, जिज़िया अदा करते हों, खुद अमन व अमान की ज़िंदगी बसर करना चाहें और मुसलमानों के साथ लड़ाई पर आमादा हों और ना उनके खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हों। नाज़रीन, अगर मुसलमान कुफ़ार के नरगा में आ जाए और उसे अपने कत्ल हो जाने, माल छिन जाने और नामूस लुट जाने का कभी अंदेशा हो तो इस बेबसी के आलम में इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो ऐसी बात कह ले कि जिससे कुफ़ार के शर से महफूज रहे। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने तसरीह की है कि इस आलम खौफ व ख़तर में उसे ये इजाज़त हरगिज़ नहीं कि वो ऐसा फेल करे या ऐसी बात कहे जिससे दूसरे मुसलमान को ज़रर पहुँचे। मसलन अगर कुफ़ार उसे किसी मुसलमान को कत्ल करने, ज़िना करने, माल गसब करने, झूठी गवाही देने, किसी पाक दामन औरत पर झूठा बोहतान लगाने या कुफ़ार को मुसलमानों के राज बताने पर मजबूर करें तो उस मुसलमान को इस अमर की हरगिज़ इजाज़त नहीं कि वो अपने बचाव के लिए इन कामों में से कोई काम करे। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए ज़बान पर कलमा कुफ़र लाए और इसका दिल मुतमिन हो तो उसे ऐसा करने की रुख्सत तो है, लेकिन उसका ईमान पर डटे रहना और अपनी जान देना बहुत ही अफजल है। कुल इन तुख्फू माफ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यालमुल्लाह, फरमा दीजिए कि अगर तुम छुपाओ वो बात जो तुम्हारे सुदूर में है या तुम उसे जाहिर करो, बहरहाल अल्लाह ताला उसे जानता है। यानी अल्लाह ताला हर छुपी हुई बात को जानता है। सुदूर का आम तौर पर तर्जमा सीना किया जाता है जो कि दुरुस्त नहीं। अस्सुदूर जमा है अस्सद्रुन की
جس کا مطلب اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کے اعلیٰ مقدم اور اگلے حصہ کو بھی صدر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں صدر کا لفظ دل کے معنوں میں آیا ہے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے القلب کہا ہے تو اس سے مراد علم و عقل ہے، اور جہاں صدر کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں علم و عقل اور جذبات سب شامل ہیں۔ ناظرین، مشہور سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود لکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے لحاظ سے صدر کا مطلب اس کے نروس سسٹم کا مرکز یعنی نرو سینٹر یا شعور کا مرکز یعنی مائنڈ سینٹر کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ دماغ سے برتر سسٹم ہے جس کا جال سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ انسان کا ہر خلیہ اپنی ذات میں ایک مکمل وحدت ہے، اس لیے ہر خلیہ کا اپنا شعور ہوتا ہے جسے جینز کا نام دیا جاتا ہے۔ تمام خلیات کے باہمی نظام کو جینوم کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی جینوم انسانی صدور ہوں، ہو جڑواں بچے جو ایک طرح کے جینوم کے مالک ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی USA مائنسوٹا میں ہونے والی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک باہمی ماورائی ESP قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جینز مجموعی طور پر جینوم انسان کے خلیات کی اشعاعیں باہر پھینکتا ہے، یعنی ریڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ انسان کے اذہان میں اٹھنے والے خیال کو آلات پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہر و باطن، اول و آخر یعنی زمان و مکان کی تمام تر گہرائیوں میں یکساں موجود ہے، اس کے لیے انسان کی سوچوں کو جاننا کیوں کر مشکل ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، آخرت کے دن اچھے اعمال اور برے اعمال جو کچھ بھی انسان نے کمایا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر بھی بدبخت لوگ بڑی ڈھٹائی سے برائی کرتے جاتے ہیں، لیکن یہی برائی اپنی ڈراؤنی اور کریز شکل میں سامنے کھڑی ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ آدمی کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور میرے درمیان میں بڑا زمانی فاصلہ ہوتا، اعمال کس صورت میں حاضر ہوں گے؟ سیدھی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے گی اور زندگی میں کیے گئے تمام صغیرہ اور کبیرہ واقعات و اعمال ان نظروں کے سامنے ہوں گے۔ ابھی ہم جو کرتے ہیں وہ زمان و مکان کی کسی سمت یعنی ڈائمینشن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے سے لی گئی تصویریں انٹرنیٹ میں محفوظ کر دی جاتی ہیں تو جب چاہو جدھر چاہو انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام موجود ہے جو ہمارے دلوں کے خیالات تک کو محفوظ کیا جا رہا ہے، جس کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ برائی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس لیے وہ لوگوں کی خاطر یا قانون سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے برائی کے قریب بھی نہ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات یعنی ناراضگی سے، اس لیے وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی کریم ہے۔ اس کا لطف و کرم بے انتہا ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں تاکہ آخرت میں ذلیل و خوار نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔